اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 56 سے لے کر 60 نمبر آیت تک جو ہے وہ ان کی تلاوت کی ہے۔ ان کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کو اگر ہم جو ہے وہ کوئی عنوان اس کو جو ہے وہ دینا چاہیں تو اس کا عنوان یہ بنتا ہے کہ توحید کے بندہ مومن کی شخصیت کے اوپر اثرات، یعنی اگر واقعی ایک انسان جو ہے اس کے دل کے اندر توحید راسخ ہو گئی ہے تو یہ جو توحید کا رسوخ ہوا ہے اس کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ یہ آیات بلکہ یہ صورت ہی یہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور آپ اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مکہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا۔ اس کی یوں سمجھ لیں کہ بنیاد رکھ رہے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیات یا یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو بنیادی کام ہو رہا تھا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمارت ہے تو عمارت میں بنیاد جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر جو تعمیر آپ کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ اصل میں جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی نظریات جو ہے وہ اس وقت آپ کو موجود نظر آتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ نظریہ حق ہے یا باطل ہے، خواہ وہ حق ہے یا وہ باطل ہے، اس نظریے کو جو ہے وہ لے کر چلنے والے، اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یقیناً کوئی اظہار کرنے والے کوئی مخلص لوگ تھے، تبھی وہ نظریہ جو ہے وہ اس نے وہ پروان چڑھا ہے۔
وہ پنپا ہے. کتنی ہی اچھی جو ہے نا وہ بات ہو اور کتنا ہی اچھا نظریہ ہو، اگر اس نظریے کے لیے اشار کرنے والے، قربانی دینے والے لوگ نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ اخلاص کا تعلق ان کا جو وہ نہیں ہوگا، تو وہ نظریہ کتابوں کے اندر بند رہے گا. یہاں تک کہ اگر قرآن حکیم بھی ہے تو یہ بھی جو ہے نا وہ پھر ایک نظریہ ہے. جب تک مخلص لوگ جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہوں گے، اشار کرنے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہوں گے، جتنا اس کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ اخلاص ہوگا، اتنا ہی پھر یہ نظریہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. دنیا میں آپ دیکھیں جو بھی صرف اسلام کی بات نہیں ہے، اور بھی جو نظریات، جیسے میں نے عرض کیا کہ بدھ مت ہے نا، اب دنیا کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ بدھ مت کی ہے. تو بدھ مت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کتنا مخلص تھا اپنے اس مشن کے ساتھ. وہ راجا کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ولی عہد بھی تھا، یعنی بادشاہ کے بعد اس نے حکومت کرنی تھی. عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 17 سال کی عمر تھی کہتے ہیں. شادی نئی نئی شادی ہوئی تھی. کوئی اس کے ذہن کے اندر جب وہ نظریہ آیا اور اس نظریے کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا، اخلاص تھا، اس کے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی. اس نے مطلب یہ ہے کہ ملنے والی جو آئندہ اسے ملنے والی حکومت تھی اس کو ٹھوکر مار دی. گھر کے اندر ہر طرح کا عیش و آرام ہے، خوبصورت بیوی ہے، اس کو چھوڑ دیا، جنگلوں کے اندر نکل گیا. اب جنگلوں کے اندر جا کر جو ہے وہ اس نے جو زندگی گزاری ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی زندگی کے اندر نہ تو پورا کھانے کو ملتا ہے، نہ پورا پہننے کو ملتا ہے، اور مشقت، یہ مشقتیں وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا اپنے اس مقصد کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کا رشتہ ہو. جذبات میں آ کر بندہ جو ہے نا وہ کر لیتا ہے کہ چلیں جی ایسے کر لیتے ہیں، لیکن پھر جس وقت وہ دھکے لگتے ہیں نا پھر واپس ہو جاتا ہے، پھر پیچھے مڑ جاتا ہے. اگر اس کا اخلاص کا تعلق ہوگا تو پھر وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرے گا، بلکہ خوشی سے برداشت کرے گا، اس کا گلہ بھی نہیں کرے گا، افسوس بھی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر احسان بھی نہیں دھرے گا کہ یار دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اب یہی چیز آپ کو جو ہے وہ ہر نظریے کے لیے جو بھی لوگ جو زندہ نظریہ ہے نا، وہ کتابوں میں نہیں، جو ہے معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ ملیں گے جنہوں نے جو ہے نا وہ بہت کچھ جو ہے نا اس کو ٹھوکر مار کر جو ہے وہ اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے. اب یہی بات آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے. پھر آپ نے جہاں شادی کی وہ مکے کی امیر ترین خاتون تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ہر طرح کا جو ہے وہ جو بھی آپ سمجھیں عیش و آرام، جو بھی سہولت تھی وہ آپ کو جو ہے وہ میسر تھی. لیکن دیکھیں دنیا کو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھا کیا ہے. میں اس کی جو ہے وہ مثال بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول کے بعد
اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی تجارت کی ہو، کوئی مزدوری کی ہو، کوئی بکریاں چرائی ہوں، ایسا کوئی جو ہے وہ ایک دن نہیں ملتا۔ وہ عام طور پر تو جو ہے نا وہ اس طرح لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم فقیر ہو جائیں۔ یہ فقیر ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ تو وہ بات ہے نا کہ جی آپ جو ہے وہ کچھ نہ کریں، نکمے ہو جائیں۔ نکمے نہیں، کچھ کریں۔ بات یہ ہے کہ کیا تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ جو جدوجہد تھی، کوشش تھی، اس کا جو ہے وہ محاذ بدلا۔ دنیا کے اندر میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ ساری زندگی لگی رہتے ہیں ایم این اے کی سیٹ کے لیے، ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، کسی کی خواہش ہوتی ہے وزیر بن جاؤں، کسی کی وزیر اعظم بن جاؤں۔ باقی ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کچھ خواہشات رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ کچھ پوری ہوتی ہیں اور زیادہ تر پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ایک فرد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چھوڑا ہے تو کچھ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نظریے کو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ ترقی دی ہے کہ ایک نظام وجود میں آیا، اور آپ اس ملک کے حکمران تھے جب آپ دنیا سے جو ہے وہ گئے۔ یہ آپ کے کرنے سے ہی ہوا ہے۔ اگر اتنا آسانی سے ہو سکتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کے معاشرے کے اندر بندہ اپنے دل کے اندر، ہمارے گاؤں دیہات میں یہ خواہش ہی لے کر بیٹھا رہتا ہے کہ چلے کبھی گاؤں کا نمبردار ہی بن جائے، اور ساری زندگی نہیں بن سکتا۔ معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ کتنا کام کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ یہ دکان کر رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ یہ نوکری کر رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں، نکمے ہو کے گھر پہ بیٹھ جائیں، گھر میں لیٹ کر بھوکے رہیں، فاقے کاٹیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو میں نے گوتم بدھ کی مثال دی ہے کہ تقریباً 1/4 انسانوں کا جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ اثار، قربانی، اخلاص، پھر اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق، تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ قربانی وہی بندہ دیتا ہے جس کو اپنے اس نظریے کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوتا ہے۔ یہ یقین اسے قربانی کے لیے تیار کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی، رشتہ داریاں، تعلقات اور معاملات، یہ سارے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ دیکھیں دنیا جو ہے نا اس کے اندر یہ ایک اصول ہے، ہدایت سے انسان گمراہی کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک وقت میں انسان ہدایت پر پہنچتا ہے، لیکن پھر وہ اگر تو کوشش کرے، توجہ کرے، دھیان کرے تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، خواہ وہ انفرادی سطح کے اوپر ہے یا معاشرتی سطح کے اوپر ہے، ورنہ پھر وہ جو ہے وہ ڈلوان کی طرف جو ہے وہ لڑک جاتا ہے۔ دیکھیں اس زمین کے اوپر انسان نے جس وقت جو ہے وہ قدم رکھا ہے تو جس نظریے کے ساتھ رکھا ہے وہ تو نظریہ توحید تھا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی جو ہے وہ تھے، اور اسی نظریے کے ساتھ انہوں نے زمین کے اوپر قدم رکھا۔ پھر شرک کہاں سے آ گئی؟ ان کی اولاد میں آ گئی
تو گویا کہ یہ توحید سے شرک کی طرف انسان گیا ہے نا، ہدایت سے گمراہی کی طرف جو ہے وہ گیا ہے نا۔ چلیں اس طرح اگر آپ بات پوری نہیں سمجھ آئی تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت مقام ہے ان کا، انہوں نے اپنے وطن میں شرک کے خلاف جد و جہد کی، بھرپور جد و جہد کی، لیکن آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں میرا کوئی بس نہیں چلتا، یہاں کا ماحول جو ہے اس میں مجھے آزادی کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن کو ترک کر دیا، اور یہ وہ قربانی ہے۔ ظاہر ہے وطن ایک تو مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے نا، آدمی کتنا بھی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم لے، جب اپنے شہر میں آ جاتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اسے کچھ اور محسوس ہوتا ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ پھر وہاں ان کی برادری تھی، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، دوستیاں تھیں۔ پھر آدمی مانوس ہوتا ہے نا ایک معاشرے کے ساتھ، نئی جگہ جانا ہے، عجیب طرح کا بندے کے دل کے اندر جب وہ دھڑکا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے وہ حالات تو نہیں تھے نا کہ کوئی منظم حکومت ہے، کوئی اس طرح کا نظام ہے، اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں رستے میں کیا کیا خطرات ہوں گے، اور وہاں کیا کیا خطرات ہوں گے میرے لیے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری قربانی دی اور وہاں چلے گئے۔ وہاں شام کے اندر بھی توحید کا مرکز قائم کیا، اور پھر حجاز کے اندر بھی خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنایا۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ توحید کا مرکز تھا جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد جو ہے وہ 360 بت رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یعنی یہ توحید سے آخر یہ کام انہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں سکھایا تھا نا، یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں سکھایا تھا۔ وہ جیسے میں نے کہا نا ڈلوان سے بندہ جو ہے وہ پھر نیچے کو آ جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ کل روح ارضی کے اوپر دین قائم ہو جائے گا، پھر ایسے ہوگا کہ گمراہی آ جائے گی، وہ دین نہیں کچھ دیر رہے گا، پھر وہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ جد و جہد کی تھی۔ تو ایسا یہ ہمیشہ سے باقی پیغمبروں کی مثالیں دیکھیں نا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد پھر اسی طرح ہو گیا۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ تو ہے کہ مسلسل جد و جہد شعور کے ساتھ سمجھ کا۔ تو یہاں جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جو نصیحتیں فرما رہا ہے نا، یہ نصیحتیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر وہ توحید جو ہے اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ اس نے جگہ بنا لی ہے، تو پھر یہ نصیحتیں جو ہیں یہ پھر انسان کو ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی مشکلات اور حق کے لیے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کے لیے جو ہے وہ یہ نصیحتیں اسے تیار کرتی ہیں۔ ایک صحابی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے لمبی چوڑی بات کی بجائے جو ہے وہ مختصر نصیحت فرمائیں جو میرے لیے شافی ہو جائے، یعنی بات بھی چھوٹی ہو اور اس کے اندر جو ہے نا وہ حقیقت بہت بڑی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جا۔ اور یہ ڈٹنا ہی جو ہے نا وہ اصل مسئلہ ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جو وہ ڈٹ گئے، اس کے اوپر جو وہ جم گئے۔
تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جماؤ پیدا کرتا ہے کہ وہ جس بات کو ہم لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس پر ہمیں کتنا یقین ہے، اور اگر واقعی یقین ہے تو ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے، اور اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو پھر آپ پہاڑوں سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ غالباً کس کا شعر ہے، یہ علامہ اقبالی کا شعر ہے نا، کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یعنی ایسے باہمت لوگ جو ہے نا، وہ صحرا و دریا کچھ نہیں ہوتا ان کے سامنے، پہاڑ رائی ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن یہ ہمت والے لوگوں کی جو ہے وہ بات ہے، اور اب تو یہ بات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان کے اندر 20 سال لڑائی ہوئی ہے۔ جب شروع میں ہوئی ہے نا، تو ہر مولوی بھی تھوڑی بہت تقریر کرتا تھا، بہرحال کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی تھی ہمارے درسوں میں بھی یا دوسرے لوگوں کے بھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی خبریں بھی نہیں آتی تھیں، میڈیا میں بھی بلیک آؤٹ تھا، اور عام طور پر بھی لوگوں کے لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا، یار یہ تو بس اب ایسے چلتا رہے گا جی، چلو امید تھی 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، لیکن وہ لگے رہے، ان کو پیچھے سے کوئی شاباش دینے والا بھی نہیں تھا، ان کی کوئی مدح کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہاں تو نور جہاں کے ترانے بھی چاہیے جنگ لڑنے والے مجاہدوں کو، وہاں تو کوئی ترانے پڑھنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بول شٹنگ کرنے والے تھے، برا بھلا کہنے والے تھے، مایوس کرنے والے تھے، ہمتیں توڑنے والے تھے، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر اس کو آپ موازنہ کر کے دیکھیں، 12 دن کی جنگ کے اندر جو ہے وہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا۔ فوجی کی حکومت میں نوٹ کی کبھی آپ نے بات اس طرح؟ یہ چلیں آپ یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے کی خرابی تھی، پہلے بھی فوجی ہی تھا، ایوب خان 10 سال حکومت اس نے جو وہ کی تھی، اس کے بعد یحییٰ خان آیا تھا، اور ایک فوجی کو سزا نہیں ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے، اگر ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، نہ کسی سپاہی کو، نہ کسی جنرل کو۔ انڈیا والوں نے اس کو ریٹائر کیا ہے، جنرل اروڑے کو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ اس فتح کے لیے جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرگل کی ضرورت نہیں تھی، اتنا زیادہ جو تیری منصوبہ بندی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی، ورنہ یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا، جلدی ہو سکتا تھا۔ اس کو انہوں نے اس کو پوری سروس نہیں کرنے دی جنہوں نے جنگ جیتی ہے۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا۔ باقی آج جو صورتحال ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور جھوٹ بولنے کے بھی عادی ہیں۔ ہم خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں جھوٹ سن کر مزہ آتا ہے، سچ سن کر مزہ بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں آتا۔ حقیقت جو ہے نا وہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں وہ کر رہا تھا کہ یقین انسان کو جو ہے نا وہ کس منزل تک جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اب یہ جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں۔ کن سے کہہ دیں؟ اب ذرا غور کریں نا کہ ایک توحید کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا ہے نا مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نظریے کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے؟ یہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سمجھے، صرف عقیدت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، عام لوگوں کے لیے تو بس ایک عقیدت والی بات ہی ہوتی ہے نا، یہ محترم جگہ ہے، یہ بت جو ہیں یہ ہمارے معبود ہیں، یہ سفر میں جو ہے نا وہ ہمیں سلامتی کا، ہماری سلامتی کا ضامن ہے، اور یہ رزق میں اور یہ اولاد میں اور یہ اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے. وہ تصورات ہیں بتوں کے بارے میں ان کے. اور وہ جس طرح عام عوام کہتے ہیں سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے اس عقیدت ہی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے نا. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اس کے اندر دنیاوی مفادات بھی ہوتے ہیں. دنیاوی مفادات تھے قریش مکہ کے. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ یہ جو ہے نا وہ اصل میں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سربلند کیا تھا آہستہ آہستہ اس میں بھی کمزوری آ گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بلندی تک پہنچایا تھا پھر اس میں کمزوری آ گئی. آئندہ بھی آ جائے گی، اگر آئندہ قائم ہوگا دین تو پھر اس کے اندر کمزوری آ جائے گی، کیونکہ قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر دوبارہ گمراہی عام ہو جائے گی. ایک دفعہ تو دین غالب ہوگا لیکن پھر اس میں یہ مسئلے پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا وہ جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ زیادہ رجسٹ کرتے ہیں. مکے والے جو تھے نا ان کے مفادات تھے. عقیدہ علیحدہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے مفادات بھی تھے. میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ ایک عام مسجد آپ بنانا چاہتے ہیں نا، غریب محلہ ہے، خیر بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کلے کلے بھی مسجد بنا دیں ہیں، لیکن کوئی غریب محلہ بھی ہوتا ہے، غریب گاؤں بھی ہوتا ہے. وہاں آپ ادھر جائیں ادھر جائیں جی مسجد بنانی ہے، بندہ دوسری طرف منہ کر لیتا ہے. پھر کسی دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ بھی کچھ سنے گا کچھ نہیں سنے گا. لیکن اگر اس پلاٹ کی اس جگہ کی لوکیشن کو ایسی جگہ پر ہے نا جہاں مارکیٹ بھی بن سکتی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دکانیں بنا دیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس مسجد کی تولیت ہمارے پاس ہونی چاہیے، دکانوں کی وجہ ویسے نہیں. اور بڑی جگہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں مدرسوں کے اوپر، جو وہ مسجدوں کے اوپر، جن کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ اس طرح دنیاوی فائدہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ ہو. تو یہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اکثر یہ دینی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ شروع میں ہمیشہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا اخلاص بھی ہوتا ہے، ان کی قربانی بھی ہوتی ہے. لیکن پھر رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ پھر اس میں یہ خرابیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. پیسہ وہ چیز ہے، دولت وہ چیز ہے، دنیاوی مفادات وہ چیزیں، بھائی بھائی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو یہاں یہ سب رکاوٹیں ہیں جن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے جو ہیں آپ کے رستے میں ان سے کہہ دیں انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن سے تم دعائیں کرتے ہو. تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ جن کو تم پکارتے ہو. دعا اصل کے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو حقیقت میں عبادت ہے. یہ ہمارے یہاں عام طور پر خیر وہ علیحدہ بحثیں چلتی رہتی ہیں کہ جی نماز کے بعد دعا کرنی ہے نہیں کرنی ہے، لیکن خود نماز کے بھی آخر پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دعا ہوتی ہے. جب آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ دعا پڑھتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. اکثریت ہماری کو ایک آدھ دعا آتی ہے وہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ فارغ ہو کے.
تو وہ مقام ہے جہاں آپ جتنی مرضی قرآنی دعائیں پڑھ لیں، جو اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی پڑھیں وہاں چلیں، اور نہیں تو ایک کو ہی رپیٹ کرتے رہیں۔ یہ کئی دفعہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری مسجد کے مولوی صاحب دعائیں پڑھتے اونچی تو نہیں پڑھتے، بہرحال وہ خاموشی سے صبح فجر کے بعد بیٹھے اتحیات کے اوپر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے خاصے پڑھے لکھے بندے تھے، وہ مجھ سے علیحدہ ہو کے کہنے لگے یار مولوی بیٹھا سو تو نہیں جاتا؟ تو مطلب میں نے کہا کہ کہندا میں تو کدے دا فارغ ہویا بیٹھا ہوں نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار وہ آپ نہیں ہوتا تو جو دعا آپ پڑھتے ہیں نا چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے اسے بار بار پڑھتے رہا کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں آتی ہیں، وہ مانگتے ہیں، پچھلے نو آندیاں نہیں تو انج ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گل نہیں، میں کیا کوئی ماڑا کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ دعا جو ہے، دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دعا ہی تو وہ ست ہے جسے کہتے ہیں نا، عبادت کا ست، وہ دعا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان پر واضح کر دیں، مجھے روک دیا گیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت سے روک دیا گیا، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں یا ان کی جب وہ عبادت کروں۔ اچھا، عبادت کے حوالے سے بھی عام طور پر ہمارا وہ جو تصور ہے کہ عبادت کہتے ہیں نماز کو، روزے کو، حج زکوٰۃ کو، یا تلاوت قرآن کو، یہ صحیح ہے۔ عبادت یہ بھی عبادت میں سے ہے، لیکن اگر یہ سمجھیں کہ بس یہی عبادت ہے تو پھر یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ تو شیطان کی عبادت، کبھی کسی نے شیطان کا روزہ رکھا ہے، شیطان کی نماز پڑھی ہے، شیطان کا حج کیا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد علیکم یا بنی آدم، کیا اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا، الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم عبادت نہیں کرو گے شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان کی عبادت سے اللہ نے روکا ہے، تو شیطان کی نماز روزے سے تو نہیں روکا نا۔ اصل سمجھ لیں جی، جس طرح آیا نا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اس پہ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، اس پہ والدین کے حقوق بھی آ گئے، اس میں ہمسائے کے حقوق بھی آ گئے، اس میں ہماری معاش بھی آ گئی، معاشرت بھی آ گئی، ہمارا سیاست بھی آ گئی، جو کچھ بھی آپ سمجھ لینا سارا کچھ جب قرآن و سنت کے تابع ہے تو یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ سارا عمل عبادت ہی ہے، بندگی ہے۔ عبادت اصل کے اندر اللہ کی غلامی میں آ جانے کا نام ہے نا، تو جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو اللہ کی غلامی میں آ گئے، عبادت ہو گئی۔ اور اس کو چھوڑ کر جس راستے پر بھی چلے وہ ہے اصل کے اندر شیطان کا راستہ۔ تو اس راستے کے اوپر چلنے کا کہا اور اس راستے کے اوپر نہ چلنے کا کہا، فرمایا کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں اس راستے کو جب وہ اختیار نہ کروں جن کو تم نے اختیار کیا ہوا۔ اور بھی مقامات کے اوپر قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ واضح کر دیں ان کو۔ کوئی اصل کے اندر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ان کے مطالبات تھے کہ یہ قرآن جب سے آیا ہے ہمارا آپ کا جھگڑا ہی اس کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور واقعی یہ بات صحیح ہے۔ 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس وحی کے نزول کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ تو اگر یہ کام بند کر دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کر لیں، ایتی بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بند کریں، کوئی اور لے آئیں۔ اور سے مراد جس کا مضمون کوئی اور ہو، جس کا پروگرام کوئی اور ہو۔
او بدل ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی یعنی ترمیم کر لیں. لیکن دیکھیں کیسا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بتا دیں وما ابدل لتلقاء نفسی، میرا اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کا، اس پروگرام کو چھوڑنے کا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وما ابدل لتلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو خود تابع ہوں اس کے جو میری جانب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. یہ اصل کے اندر یقین پیدا ہوا تھا، تب جا کر جو ہے نا وہ اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھایا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے. تو فرمایا کہ قل لا اتبع اہواکم، ان سے کہیں کہ میں تمہاری خواہشات کا احترام نہیں کر سکتا. احترام اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی دفعہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو جس آدمی کسی آدمی کے سے متعلق ہم یہاں کوئی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ نہیں مان رہا، تو کوئی ساتھی جو ہے وہ یہاں سے کہتا ہے یار وہ میں گل کراں گا. وہ کس مان پر یہ بات کہتا ہے؟ میں چاچا ہوں، میرا وہ دوست ہے، میری وہ برادری کا ہے. یا بعض اوقات باپ اولاد کے بارے میں کہتا ہے میں کراں گا وہ گل، کہ میں اس کا باپ ہوں نا، میں کراں گا گل. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے یا جن کے ساتھ آپ کا کلیش تھا، وہ کوئی دشمن تھے؟ دشمن تو وہ تھے ہی اس راستے کی وجہ سے، ادروائز تو وہ سارے رشتہ دار تھے، دوست تھے، عزت کرنے والے تھے نا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے، تم کوئی میرا دوست ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی میرا قریبی ہے، کوئی دور کا برادری کا ہے، لیکن میں تمہاری خواہشات کا احترام نہیں کر سکتا. ان اتبع الا قل لا اتبع اہواکم، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. کیوں؟ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، ایسی صورت میں تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، میں خود صحیح رستے سے ہٹ جاؤں گا، ہدایت پہ نہیں رہوں گا. اب دیکھیں وہ جو ایک آنکھوں سے اندھا ہو یا چلیں کمزور نظر کا آدمی ہو، دوسرا جو ہے وہ سلامت نظر والا ہو، وہ دونوں جو ہے وہ کسی منزل کی طرف جا رہے ہوں اور آگے خطرہ آ جائے، کمزور نظر والے کو نظر نہیں آ رہا اور جس کی آنکھیں سلامت ہیں اس کو تو نظر آ گیا. اب وہ جس کی نظر کمزور ہے وہ تو ہو سکتا ہے اس کے رکنے کے اوپر جو ہے وہ اسے دھکا دے کہ بھئی کیا وجہ ہے، ہم منزل سے پہلے ہی لیٹ ہیں، پہلے کافی دیر ہو گئی ہے، تم روک کے کھڑے ہو گئے. تو کیا اس کے دھکا دینے سے یا اس کا پریشر کی وجہ سے وہ چلے گا؟ نہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے خطرہ ہے، آگے جانا نہیں جانا. یہ بات تو فرمایا کہ میں تو خود گمراہ ہو جاؤں گا اگر تمہارا لحاظ کروں گا، تو تمہاری بات مانوں گا تو میں خود صحیح راہ سے ہٹ جاؤں گا. اس وجہ سے میں یہ تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اس کا لحاظ نہیں کر سکتا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. یہ ہے دلیل قرآن حکیم. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اسے جھوٹ سمجھ رہے ہو، یعنی تم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور وہ مثال وہی ہے کہ یعنی وہ نابینا ہے یا اس کی نظر کمزور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ تو انسسٹ کر رہا ہے کہ جی آپ آگے بڑھیں. جس کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے رکنے کی. تو فرمایا کہ میں ایک دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس دلیل کو تم نہیں مان رہے، تم جھوٹ سمجھ رہے ہو، تمہیں اس کا اعتبار نہیں آ رہا. ما عندی ما تستعجلون بہ، اور جس چیز کی تمہیں اجلت ہے وہ میرے اختیار میں نہیں. اصل میں جو ہے نا کام کوئی بھی ہو اس کے لیے ایک وقت چاہیے، ٹھیک ہے نا.
آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ، حالانکہ فاسٹ ترین کام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مت تاریخ میں دیکھ لیں، اتنی جلدی، اتنا فاسٹ، ایک فرد سے کام شروع ہوا اور 1,00,000 انسانوں کا معاشرہ تشکیل دے کر آپ دنیا سے چلے بھی گئے۔ یہ فاسٹ ترین کام ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال کوئی ٹائم تو لگا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ سن 8 میں کوئی سمجھ لیں 13 سال پہلے اور اس میں 8 جمع کریں تو 21 سال تو لگ گئے نا مکہ فتح ہوتے ہوتے، ٹھیک ہے، باقی 2 سال ہیں اور اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، تو 21 سال لگے ہیں واپس اپنے گھر آتے ہوئے، یا اپنا وہ شہر جو جہاں سے نکلے تھے وہاں اس کو دوبارہ فتح کرتے ہوئے 21 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگ گئے۔ اسی طرح جو بھی لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ ٹائم تو لگتا ہے اس میں، باقی فتح، شکست، کامیابی، ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کام کرنے کی ذمہ داری ہے، کام کرنا چاہیے۔ اب وہ جو مخالفین ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کتنے وقت کے بعد اپنے نظریے کو اس مقام تک ہم نے پہنچایا ہے، یعنی کتنی جد و جہد۔ ظاہر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ادھر کہیں رات کو خواب آیا اور انہوں نے 360 بت جا مدینے مکہ اس میں حرم میں رکھ دیے؟ ایسے نہیں ہوا، وہاں بھی ہولی ہولی پہلے نظریات ان میں کوئی خرابی پیدا کی ہوگی، کوئی کرتے کراتے کو کسی نے ایک آ کے رکھ دیا ہوگا، پھر لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا، پھر لوگوں اس میں پیدا ہوگی، پھر کو اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا، ایک ٹائم لگا ہوگا 360 وہاں پورے ہوتے ہوتے۔ تو یعنی اپنے اس نظریے کو اس سٹیج تک لے جانے میں ایک وقت تک انہوں نے بھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو سال ہو گیا، آپ کو 2 سال ہو گئے، ہم کو 4 سال ہو گئے آپ کی باتیں سنتے ہوئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو فیصلہ ہونا چاہیے، نتیجہ نکل جانا چاہیے۔ ہم گمراہ ہیں تو ہمیں اللہ تباہ کر دے، آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کو سربلندی دے دے۔ یہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم عجلت کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کس کے اختیار میں؟ ان الحکم الا للہ، حکمران اللہ ہے، میں نہیں ہوں، حکم چلتا ہے اللہ کا ہی۔ آپ نوٹ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر واضح کر دیں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا ہے، میرے حصے کا جو کام ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ ہاں، اپنے کام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی غلطی، میں نے بتایا نا کہ آدمی وہ بلندی پر پہنچ کر پھر پھسل جاتا ہے، کرتے کرتے کوئی غلط روخی نہ بن گیا ہو، اس چیز کی تو جو ہے نا وہ نگرانی کرنی چاہیے نا، اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے کہ میں چلا تو سیدھی راہ پر ہی تھا، کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گیا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر دوبارہ ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے، لیکن منزل تو آئے گی جب اللہ چاہے گا، منزل پر پہنچیں گے جب اللہ چاہے گا۔ تو فرمایا کہ، اور یہ اصل کے اندر جیسے میں نے بتایا نا کہ قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی ہے، آج بھی جب کام کرنا ہے تو یہ سوچ کر، اور پھر آپ کہیں گے بار بار ان کی مثال دے دیتا ہے، اگر اس طرح وہ لڑتے کہ جی 5 سال میں اللہ نے فتح تو کوئی دی نہیں۔ ہمارے یہاں میں نے لوگوں کو یہ سنتے دیکھا کہ مار مار کے، آپ دیکھیں کنٹینروں کے اندر بند کر کے انہوں نے مارے ہیں لوگ۔ یار اللہ نو غصہ ہی نہیں آیا، وہ کہڑا اللہ جی نو غصہ ہی نہیں آیا؟ اسی تو ایدا سوچنے لگ پے نا بھی اللہ نو اجے بھی غصہ نہیں آیا۔
کہ اس کے نام پر لوگ جو ہے وہ آپ صرف جو ہے نا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عملاً تو وہاں سے اللہ کسی کو نہ گزارے، جہاں سے وہ گزرے ہیں نا اس کا ہم تصور بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. جو انہوں نے وہاں وہ گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر اور یہاں بگرام کی جیلوں کے اندر جو ہے وہ جو حالات انہوں نے جو ہے وہ گزارے ہیں نا، تو ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے نا وہ دل میں تو آتی ہے کہ پھر اسی کہڑے اللہ نو منی جانے ہیں ساڈے ہور ادو. دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ نہیں ہے قرآن کریم میں، باقی وہ میں بات قرآن کریم والی بات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول ہوں ہور کی رہ گیا ہے. میں آپ کو ذرا اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ہور کی رہ گیا ہے. یعنی جس وقت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، انہوں نے کہا ہور اللہ نے سالا کی ویکھنا ہے. اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اور قرآن کریم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ اب یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ آ گیا ہے تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم تو دیکھتے تھک گئے، یعنی ہم دیکھ کر ہی ہار گئے کہ یار یہ کچھ نہیں ہے. اور بڑے ایک ذمہ دار بندے نے کہا کہ وہ ابابیل اب تو آئے نہیں، یعنی وہ قرآن کریم کے اندر ہے نا، اور اس نے کہا کہ ہوں تو ابابیل آتے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے بات. تو فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، یہ حکم اس کا ہے، اللہ کا ہے. اللہ حاکم ہے، میں حکمران نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور اس نے حق سنا دیا، اس نے حق پہنچا دیا کہ یہ میرا اختیار ہے. وہو خیر الفاصلین، اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ خیر پر ہی مبنی ہوگا. یعنی مجھے یہ بھی شکوہ نہیں ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیصلہ وہ کرے گا اور جب وہ کرے گا وہی بہتر ہوگا. اس اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے اختیار میں ہوتا. اب دیکھیں یہاں فرق آ رہا ہے اللہ کا اور بندے کا. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم عجلت کر رہے ہو، جو تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ کر کے دکھا دیں، اپنے آپ کو کامیاب کر کے اور ہمیں ناکام کر کے دکھا دیں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو فرمایا قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا لقضی الامر بینی و بینکم، تمہارے میرے درمیان ابھی فیصلہ ہو جاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلیم ذات، تحمل والی، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کے مقابلے میں تحمل نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں میرا اتنا تحمل نہیں ہے، میں ابھی فیصلہ کر دیتا اگر میرے اختیار میں ہوتا. یہ فیصلہ اس حلیم ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ تحمل کر رہا ہے، بس اس کو پتا ہوگا کیوں کر رہا ہے. واللہ اعلم بالظالمین، باقی میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ ظالموں کو جانتا تو ہے، پہچانتا بھی ہے، سزا نہیں دے رہا. یہ اس کی حکمت ہے اور اختیار بھی اسی کا ہی ہے. میرا تو اختیار نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کیوں نہیں سزا دیتا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ظالموں کو پہچان بھی رہا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ظلم اس سے چھپا ہوا ہو یا ظالم کو نہ پہچان رہا ہو، یہ سب کچھ وہ پہچان رہا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ،
اور اسی کے ہاتھ میں ہے غائب کی چابیاں، یعنی یہ غائب کے فیصلے یہ اس کے علم کے اندر ہے، اور بہت ساری چیزیں غائب ہی کے اندر ہیں نا۔ بہرحال یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلے، اسی کی مرضی، اور ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دخل نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب کرنا ہے فیصلہ، یہ وہی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس بات کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے اس علم کی بات آ رہی ہے کہ کوئی یہ دونوں کے لیے ہے، کام کرنے والا بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شاید اس نے جو یہ اچھا کام کیا ہے، بھلا کام کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے، یہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ اس کی طرف سے تائید نہیں ہوئی، اس کی طرف سے جو ہے وہ مدد نہیں آئی، کچھ بھی وہ سوچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ظالم بھی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنا کچھ کر دیا، مجھے اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے خشکی میں یا تری میں، زمین جو ہے وہ یا خشکی ہے یا پانی ہے، تو پانی میں ہو یا خشکی میں ہو، کہیں بھی کوئی چیز ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت سے کوئی پتا بھی علیحدہ نہیں ہوتا مگر جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے بتایا نا، پتے پتہ نہیں کتنے دنیا کے کتنے نباتات ہیں، اور کتنے وہ ایک موسم تو ہوتا ہے ہوا آتی ہے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کون گنتا ہے، کس کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اس کا ٹوٹنا بھی اور ٹوٹنے سے پہلے بھی، اور ٹوٹنے کے بعد وہ کدھر جاتا ہے یہ بھی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ زمین کے اندھیروں میں پڑا ہوا کوئی ایسا دانہ ہے، بیج ہے، کہ جس کا اسے علم نہ ہو۔ کوئی کسان جو ہے نا وہ بیج ڈال کر زمین کے اندر وہ سارا بیج اکٹھا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ سرسوں وغیرہ کا تو کیا کرنا، بنولا بھی نہیں اکٹھے کر سکتا، تو ویسے اسے علم بھی نہیں ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے، ایگزیکٹ کہاں پڑا ہوا ہے، ایسے تو پتہ ہے کھیت میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندھیرے میں پڑا ہوا بیج، کوئی بیج ایسا نہیں ہے کہ جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک اور نہ کوئی ہرا، مطلب یہ کہتے ہیں نا یہ ہری شاخ ہے، یہ ہرا درخت ہے، یہ خشک درخت ہے، یہ خشک پتا ہے، یہ ہرا پتا ہے، نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم قدیم کے اندر جب وہ موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر جب وہ موجود ہے، یعنی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ مختصر بات یہ سمجھو، یہ اتنا زور دے کر کیوں بتایا کہ تمہارا اچھا عمل بھی اس کے علم میں ہے، اور تمہارا برا عمل بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ تو جب اچھا عمل اس کے لیے، دیکھیں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں، یہاں ہمارے لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے تو ہوتے ہیں نا، پیپل پارٹی کے، مسلم لیگ کے، کسی چیز کے تو ہوتے ہی ہیں، اور پھر اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں، دینی جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی نعرے لگا لیتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی سمجھ لیں آپ کہ چلیں عمران خان کی پارٹی کا، تو وہ یہاں عمران خان کی حمایت کرتا ہے، اگر عمران خان یہاں آ کر بیٹھ جائے، اب وہ جو بات کرے گا یا وہ جو نعرہ لگائے گا نا، اس میں اس کا جذبہ کچھ بالکل اور ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب جس کے لیے میں نعرہ لگا رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جس وقت ویسے خاموش رہتے ہیں، جب وہ لیڈر آ جاتا ہے پھر بڑے چھلانگے لگاتے ہیں آگے پیچھے، وہ کیونکہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو جو اللہ کے لیے اظہار کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قربانی دے رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کی بات دوسری ہے، ظالموں کو بھی اللہ بتا رہا ہے، اور اصل میں ظالم تو چلو ایمان نہیں لایا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا یہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ظالم بھی اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ دیکھیں نا، اس سے زیادہ تو ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے، کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ 70 آدمی ایک جھٹکے کے اندر جب وہ احد میں چلے گئے مسلمانوں کو، آپ غور کریں ان آدمیوں کی قیمت کیا تھی، ان کے اوپر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محنت سربوش، کتنی دیر لگی ہے میں چٹکے، وہ کون سی کوئی جو ہے وہ مہینوں کی لڑائی تھی، وہ تو بس گھنٹوں کی بات تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں 70 آدمی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ اب یہ آخری آیت آ گئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں جی۔ یہ بات جو یہاں بیان ہو رہی ہے نا، یہ اسی طرح ہی بیان ہو رہی ہے جس طرح بعض اوقات ہمارا بچہ ہوتا تھا نا چھوٹا، اب بڑے بچے تو خیر ان سے تو ماں باپ ڈرتے ہیں نا کہ اوکھا ہو کے تو کرو ہی نہ نکل جاوے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کے وہ کئی دفعہ ماں کے ساتھ اوکھا تتا ہو کے گھروں بھج جاتا، ماں کہتی آنا تو اتنے ہی ہے نا، جانا کتنے آ، یعنی اس کو پتا کہ یہ ہو ٹکانا کوئی نہیں، یہ واپس ادھر ہی آئے گا۔ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جانا تو تسی کسے پاسے بھی نہیں، آنا تسی میرے کول ہی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میرے کول تو تسی آندے جاندے ہی رہندے ہو، یعنی یہ آنا جانا ہمارا لگا ہی رہتا ہے اللہ کے پاس، لیکن ہمیں اس کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یہاں یہ جو مضمون آیا نا، اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جی، انسان جو ہے نا، اس میں ایک تو ہمارا یہ وجود ہے، ٹھیک ہے، ایک روح ہے۔ عام طور پر جو ہے نا وہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ جان ہے، یہ جان علیحدہ چیز ہے، روح علیحدہ چیز ہے۔ روح کے بارے میں ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نطفہ جب ماں کے رحم کے اندر 90 دن تک گروتھ کر لیتا ہے نا، تو پھر فرشتہ روح کو لا کر اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور روحیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں پیدا کی تھی، جسم ایک وقت میں پیدا نہیں ہوئے، روحیں ایک ہی وقت میں پیدا کی تھی۔ وہ جو ماں کے رحم کے اندر نطفہ ٹھہرا ہے نا، وہ مردہ نہیں ہے، اس میں جان ہے، جان نہیں ہے تو پھر وہ ترقی کیسے کر گیا؟ 90 دن تک وہ ایسے ہی پڑا رہا۔ کوئی اس میں جان ہے تو وہ آگے ترقی کرتا ہے نا، تو جان علیحدہ چیز ہے، یہ میں آپ کو سناؤں، روح علیحدہ چیز ہے۔ بہرحال یہ قرآن حکیم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ روح کو تمہارے لیے سمجھنا ہے مشکل۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آگے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں، لیکن جو چیز سمجھ آتی ہے نا وہ یہ سمجھ لیں، کیونکہ وہ بھی میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہا، قرآن کی آیت سے ہی بتا رہا ہوں اور احادیث سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو روح ہے یہ صرف جب ہم جاگتے ہیں اسی وقت ہی ہمارے جسم میں ہوتی ہے، جب ہم سوتے ہیں اس وقت روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی۔ روح کہاں جاتی ہے؟ وہ وہیں جاتی ہے جہاں کہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بھیجا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں پہلی چیز آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھتے وقت ایک دعا بتائی ہے کہ جب سو کر اٹھو تو ایک دعا پڑھا کرو،
وہ دعا جن کو آتی ہے وہ بھی توجہ کر لیں، اور جن کو نہیں آتی تو وہ پھر کسی اور سے پوچھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری آنکھ کھلے نا، سو کر اٹھے تو دعا کیا کرو، الحمدللہ الذی احیانی، کل تعریف اور کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے احیانی، مجھے حیات دی، مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنی، اس کے بعد کہ مجھے موت آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، بعد ما اماتنی و الیہ النشور، حالانکہ وہ موت وہ نہیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی لیے نیند کو بھی کہتے ہیں موت ہی۔ ہمارے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جن ستا تے جی مریا برابر ہی اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا دعا جو ہے اس میں اس کے اوپر بھی وہی اسی لفظ کا اطلاق ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جس وقت جو ہے وہ تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تمہیں اپنے قبضے میں جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی ابھی موت جو ہے وہ نہیں ہوتی ان کو بھی قبضے میں کر لیتا ہے۔ کب؟ فی منامہا، ان کی نیند کے اندر، یعنی جن کی موت کا وقت آتا ہے ان کو بھی قبضے میں کر لیتا ہے، اور کر ان کو بھی لیتا ہے، دوسروں کو بھی، لیکن وہ کب؟ فی منامہا، جب ان کے اوپر جب وہ نیند آتی ہے یا جب وہ سوتے ہیں تو اس وقت ان کو بھی جب وہ قبضے میں کر لیتا ہے۔ اچھا جی، دونوں صورتوں میں روح تو قبضے میں کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور پکڑ لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ لکھ دیا ہوتا ہے، اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری کو واپس ارسال کر دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ چلتا رہتا ہے ایک خاص وقت تک۔ گویا کہ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جس وقت موت آتی ہے نا اس وقت تو جان بھی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، لیکن نیند کے اندر جو ہے وہ صرف یہ روح، آپ سمجھ لیں، یہ بات شاید آپ کو بھی تسلیم کرنی مشکل ہو رہی ہوگی، تو یہ بات سمجھ لیں جی، میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سارا ہے، یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ میرا دل ہے، یہ میرے گردے ہیں، پھر میں کیا ہوں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ میرا میز ہے، یہ میز علیحدہ ہے، میں علیحدہ ہوں۔ میں نے تو اب سارا جسم گن دیا نا، یہ گردن میری، ٹانگیں میری، سینہ میرا، یہ جسم میرا، تو میں پھر کہوں کیا ہوں؟ اصل میں دیکھیں یہ ہے، جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ میں آپ کو وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ میں آپ کو پتہ ہے میں کہاں پڑا ہوا ہوں؟ سوئے ہوئے کو کیا پتہ؟ میری ٹانگ، میرا بازو، میں کیا کر رہا ہوں، کدھر ہوں؟ سوئے وہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو خودی کہتے ہیں، اسی کو شعور کہتے ہیں، اسی کو روح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ویسے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آج یہ بجلی ہے، یہ تو اللہ کا سسٹم ہے نا۔ پشاور سے اگر بجلی کو اسی وقت چھوڑا جائے تو یہاں کتنی دیر میں پہنچ جائے گی؟ اسی ٹائم پہنچ جائے گی نا۔ یہ موبائل پہ ہم بات کرتے ہیں امریکہ والے آدمی کے ساتھ، کیا وہ بات کر کے سو جاتا ہے؟ ہمیں آواز بعد میں پہنچتی ہے؟ آواز ٹریول کر کے ہی آ رہی ہے نا۔ یہ نوٹ کر لیں، فرشتے کا یہی معاملہ ہے۔ فرشتہ ابھی عرش پر بھی ہے، یہاں بھی ہے۔
وہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جو یہ سمجھ لیں. اسی لیے روح جو ہے یہ فرشتے سمجھ لیں کہ اسی سے ہی اسی مادے سے بنی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی وہ مسائل نہیں ہیں. آپ کہیں کہ جی میں 2 منٹ کے بعد جاگ جاتا ہوں، 2 منٹ بعد سو جاتا ہوں، بس اس کا آنا جانا اسی طرح ہی لگا رہتا ہے. بہرحال یہ بات جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں. جی فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ہے جو تمہیں رات کو وفا دیتا ہے. حالانکہ ہم وفات اس کو ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ اس کو بھی کہہ رہا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ تم نے سارا دن کیا کاروائیاں کی، یعنی کیا کر کے تم اللہ کے پاس آئے. تمہاری روح جو اللہ کے پاس آئی ہے تو وہ کیا کارنامے انجام دے کر جب وہ آئی ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اس وفات سے وہ اٹھا بھی دیتا ہے. کیوں اٹھا دیتا ہے؟ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 40 سال رہے گا، یہ 50 سال رہے گا، تم وہ پورا کر لو. ثُمَّ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر ایک دفعہ تم نے اس کے پاس مکمل ہی آ جانا ہے، سمجھ لیں لوٹ آنا ہے، واپس آ جانا. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا کے اندر. مطلب یہ ہے کہ یہ مت بھولو، جیسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرے قبضے میں ہی ہو، تمہارا میرے پاس آنا جانا رہتا ہی ہے، اور تمہیں پھر واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک دن تم آؤ گے، پھر تمہیں روک لیا جائے گا اور پھر تم سے حساب بھی لے لیا جائے گا. تم خیر کما کے آئے ہو یا شر کما کے آئے ہو، کس رستے کے اوپر تم سفر کرتے رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.